اب خود سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، یہ مقصد کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے حسین قربان ہو رہا ہے. یعنی کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ امام حسین کتنے عظیم ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ایک خدا کی عبادت ہے. وہ کتنا عظیم ہے. عزیزان محترم، سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں، اور امام حسین کا سر سجدے میں ہے. یعنی وہ خدا کہ جس کے لیے امام حسین اپنا پورا کنبہ قربان کر رہے ہیں، وہ خدا کتنا جمال ہے، کتنا جمیل ہے، کتنا وہ مقصد خوبصورت ہے کہ جس کے لیے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ماں رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. خب یہ جمال مجھے کب نظر آئے گا؟ یہ حسن، یہ کمال، یہ بندگی اپنی فوج پہ مجھے کب نظر آئے گی کربلا میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اس وادی میں داخل نہیں ہو پایا جس وادی میں امام حسین دعوت دے رہے ہیں، آؤ اس وادی میں آؤ. یہ وادی ایسی ہے کہ انسان کو دنیا سے توڑ دیتی ہے. دنیا کے تعلق کو ترک کر کر اس وادی میں جانا ہے، اپنے وجود کو اس قابل کرنا ہے کہ جب وہ امام تک پہنچے تو پھر وہ خود ختم ہو جائے اور صرف امام باقی رہے. خب یہ کربلا معرفت امام سکھا رہی ہے. یہ کربلا، اسی لیے تو کربلا درس زندگی ہے. اس لیے کربلا کے لیے آج تک ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں قلم اٹھے، مگر ابھی تک لکھے جا رہے ہیں، تھک کوئی نہیں رہا. کتنے گھنٹوں جو ہے وہ امام کے اوپر تقریریں، امام کے مقصد کو بیان کرنا، تحلیلیں، تجزیے، تاریخی نکات، آج تک یہ بات ویسی کی ویسی تازی ہے. جتنی ہی دیر ہو جائے، جیسے ابھی بہت دیر ہو گئی بہرحال، اور ہم جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، مگر جب اس مجلس میں آتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتے ہیں. خوب یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اس وادی کا کمال ہے. وہ وادی جو عشق کی وادی ہے، وہ وادی کہ جو ہمیں ہر سال دعوت دیتی ہے، آؤ آؤ، اور راستہ بھی دکھا رہی ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. وہی راستہ ہے جو امام کے اصحاب کا راستہ تھا، امام کے صحابیوں کا راستہ، امام پر اپنی جان قربان کرنے والوں کا جو راستہ ہے، وہی راستہ ہے. اس راستے کے اندر واضح ہے کہ یا امام ہے یا پھر باقی سب کچھ ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم اس راستے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ہے. اسی لیے کہا کہ پہلی شرط اس وادی کی بقا ہے، گریا ہے. تم گریا کرو پھر آؤ. یعنی جب تم گریا کرتے ہو، ہر حرم میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم ہونے کی شرائط ہیں. دخول ہے، اذن دخول پڑھنا پڑتا ہے. آپ اذن یعنی اجازت لیتے ہیں، پھر آپ اندر جاتے ہیں. کیوں؟ اہل بیت کے حرم ہے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. ہر حرم میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول ہے. مگر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ آنسو ہے. اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا تو سمجھ لیں امام نے قبول کر لیا ہے. یہ بقا، یہ گریا پہلی چیز ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے. یعنی انسان کا وجود تطہیر. اس لیے روایات ایسے خام نہیں، خدا نخواستہ جو روایات پڑھی جاتی ہیں، احادیث ہیں، متواتر احادیث ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سید الشہداء پر گریا تمہارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. خوب. ابھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ پڑھ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلو گریا کر لیا پاک ہو گئے. نہیں عزیزان محترم، جب پاک ہو گئے تو باہر نکل کر گناہ نہیں کرنا، پھر گناہ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بولے کہ نہیں میں باہر گناہ کرتا رہوں گا. نہیں، ہاں ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ نہ جانے کب پلٹ آئے. کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم کہاں مجلس میں آئے ہو،
اپنے عمل دیکھو، اپنے اعمال دیکھو. نہیں عزیزان محترم، جو وادی حور کو حور علیہ السلام بنا سکتی ہے، وہ وادی کھلی ہوئی ہے. آنے دو، آئے گا تو امام تک پہنچے گا، اگر آپ آنے ہی نہیں دیں گے اس کو. اس لیے کہا کہ سید الشہداء کا غم کسی فرقے کا غم نہیں ہے، یہ سب کا ہے، سب مسلمانوں کا غم ہے. امام حسین کسی فرقے کے تو نہیں ہیں، رسول کے نواسے ہیں، رسول کے نواسے ہیں. اور رسول کو جس نے دیکھا، ایک تعریف کے مطابق وہ صحابی ہے، تو امام حسین سے بڑا رسول کا کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہر وقت رسول کو دیکھ رہا ہو، جو ہر وقت آغوش رسول میں ہو. اس سے قریب کون ہو سکتا ہے جسے رسول خدا نے رحمت للعالمین نے اپنی زبان چسوا کر بلند کیا ہو، بزرگ کیا ہو. لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یعنی گوشت جو تھا وہ گوشت بھی وہی ہے، خون بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ حسین سب کا ہے، حسین کسی فرقے کا نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ فراتر از مذہب ہے. امام حسین بشریت کی بقا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا طریقہ بتایا، ظالم کے نقاب کو اس کے چہرے سے چھینا ہے امام حسین. اب جب تک قیامت رہے گی، جہاں ظلم اور ستم ہو وہاں پر حسینیت ہمیشہ آئے گی. اسی لیے ہم اپنے امام کی گفتگو کو ایسا نہ کریں کہ اہل سنت برادران جو ہے وہ مجلس میں نہ آ سکیں یا سن نہ سکیں. یہ پیغام ایسا ہو کہ ہر شخص اس میں آئے. اسی لیے ہمارے مراجعین نے فرمایا کہ اہل بیت کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ جذب ہوں اس میں. خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد صلی خود امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ اگر ہزاروں میں بھی ہے تو الگ سے نظر آتا ہے. کیوں؟ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت بنو، یعنی جب اگر کوئی تمہیں دیکھے تو ہمیں جب یاد کرے تو کس کا شیعہ ہے یہ، کس کا ماننے والا ہے یہ. تو اپنے کردار کو ایسا بنائے اور اپنے امام سے جڑے. امام کہ صرف امام کے نام لینے سے تھوڑی امام کا ماننے والا ہو جاتا ہے، کردار سے، یعنی اپنے وجود سے اپنے امام کی طرف بڑھے. تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو امام کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح امام کو ماننا تھا، مگر امام پر ایمان ضرور رکھتے تھے. ابو بصیر کہتا ہے کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہے، چھٹے امام کا صحابی ہے. اس کے پڑوسی ایک تھا جو کہ بہت ہی جو ہے وہ جو برا کام ہو سکتا تھا کرتا تھا، لوگوں کا حق کھاتا تھا، لوگوں کی چیزیں غصب کرنا، گھر میں جو ہے وہ لاؤ لعاب کی محفلیں رکھنا، آوازیں آنا. یہ اس کا پڑوسی تھا. پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو تذکر دیتا، امر بالمعروف ہوتا. خیر اس نے بھی یہی کیا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، تو بہرحال اس نے بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے احترام کیا اور کہا کہ دیکھیں ہم دنیا کے آدمی ہیں، آپ شریف النفس انسان ہیں، آپ چھوڑیے ان کاموں کو. لیکن بہرحال انہوں نے تذکر دیا. یہ تذکر دینا کچھ نور جاگ گیا اس کے اندر. یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں بھائی کیا کریں مولانا، کتنی تبلیغ کریں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہے، یہ بچہ سنتا نہیں ہے، یہ گھر میں نہیں سنتا، وہ خاتون نہیں سنتی، کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں عزیزان محترم، فائدہ ہوتا ہے. قطرہ بھی گرتا رہے نا، پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے. یہ تذکر دینے نے اس کے اندر کچھ جگا لیا. تو کیا کہتا ہے کہ ابو بصیر، اگر تم جس کو اپنا مولا کہتے ہو اگر وہ میری ضمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا. اب دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح نہیں مانتا لیکن کچھ جاگ اٹھا. ابو بصیر مدینہ آئے امام کی خدمت میں، امام کو فرمایا ایسا ایسا میرا سا پڑوسی ہے. امام نے کہا اس کو بولو جو لوگوں کا حق کھایا ہے وہ واپس کر دے، جو بھی اس نے چیزیں ہیں اپنی زندگی صحیح کر لے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں.
اللہ، امام جس کی ضمانت دے دے، سوچیں آپ، گیا، لوگ ملنے آئے کیونکہ زیارت کر کے آیا تھا مکہ مدینہ کی، ملنے آئے، یہ بھی آیا، پڑوسی تھا، جانے لگا، کہا رک جاؤ اکیلے میں کام ہے، جب سب چلے گئے کہا امام نے پیغام بھیجا ہے، سنے امام نے میرے لیے، کہا ہاں، امام فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کا مال کھایا ہے، اس کو واپس کر دو، زندگی جو ہے وہ جو سارے برے کام چھوڑ دو، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ کہا صرف کہا، تھوڑے دنوں بعد اس نے پیغام بھجوایا کہ میرے گھر آؤ، جب گھر گیا تو دیوار کے پیچھے ہے، سامنے نہیں آ رہا، کہا میرے پاس جتنا مال تھا لوگوں کا میں نے واپس کر دیا، جن کا نہیں پتا تھا وہ صدقہ کر دیا، اب یہ حالت ہے کہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں ہے، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، یعنی جو کچھ تھا میں نے دے دیا کیونکہ حرام تھا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور انہوں نے کچھ انتظام کیا اس کے لیے، حتیٰ بدن سوکھ چکا تھا گریے کر کر کے۔ کچھ دنوں بعد پیغام آیا کہ میرے طبیعت خراب ہے، یہ پہنچا، آخری وقت ہے اس کا، کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر آخری دفعہ ہوش میں آیا، کہتا ہے ابو بصیر تمہارے امام نے میرے ساتھ وفا کی، اور پھر آنکھیں بند ہوئی اور پھر مر گیا۔ اب جب ابو بصیر مدینہ دوبارہ گیا تو امام کے گھر میں داخل ہی ہوا تھا، ابھی دروازے سے اندر ہی آ رہا تھا، امام نے وہیں سے کہا، فرمایا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی۔ عزیزان محترم، امام کیا مانگ رہے ہیں؟ اطاعت۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کچھ نہیں، سادی سی بات، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی امام کی اطاعت کرو، کچھ نہیں کہا۔ خب میں اپنی زندگی میں دیکھوں اطاعت کر رہا ہوں کہ میں، ہر شخص چاہتا ہے نا اس کے آخری وقت میں مولا کی زیارت ہو، بھائی اگر دنیا میں نہیں ہو پائی تو آخری وقت میں تو ہر کوئی چاہتا ہی ہے کہ مولا کی زیارت ہو، تو مولا کی زیارت کیسے ہوگی؟ مولا آئے نا، ایسے وقت میں آئے، شخص کا آخری وقت ہے، 10ویں امام نکی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شخص آخری وقت میں مولا گئے، آخری وقت ہے، گھبرا رہا ہے، مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کہا کیسی؟ کہا جان نکلنے کا خوف ہے، موت، زندگی تلف ہونے کا، ختم ہونے کا۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دبایا، اللہ اکبر، کاش کہ ہمارے آخری وقتوں میں ہمارا امام ہمارے پاس ہو۔ ہاتھ دبایا، کہا کہ موت سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ موت تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان دنیا میں نجس ہو جائے یا آلودہ ہو جائے تو غسل لیتا ہے، غسل لے کر پاک ہو جاتا ہے، موت بھی انسان کو پاک کرتی ہے، خوف کیسا؟ یہ سننا تھا کہ اس کی جان بڑے آرام سے نکل گئی۔ عزیزان محترم، موت ہے کیا؟ شب جمعہ ہے، بہرحال میں مجبور ہوں کیونکہ مغفرت کی شب بھی ہے اور زیارت شہید الشہداء بھی ہے، اور خاص طور پہ وہ مرحومین کہ جو ہمارے دنیا سے گزر گئے ہیں، وہ آج کی رات اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ضرور آتے ہیں، تو انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وہ بھی یہ اطاعت کے بغیر مر جائے آدمی، اگر امام کی زیارت کے بغیر مر جائے آدمی تو کیا کیا زندگی میں؟ پوری زندگی پر انسان لمحہ کیا ہے؟ الہی کمشئی تفسیر جو اپنی بیان جو تفسیر انہوں نے لکھی، یہ جو لمحہ ہے کہ جب انسان کی روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ انسان جب مرتا ہے تو روح انسان کے بدن سے پرواز کرتی ہے، روح نے اوپر کی طرف جانا ہے۔ اب اوپر ہمارے لیے اوپر ہے، لیکن اصل میں تو پرواز رفعت اور بلندی کی طرف جانا ہے، یعنی بہتری کی طرف جانا ہے، تو بدن سے روح نکلتی ہے۔ لیکن اب انسان کی زندگی میں جس چیز کی طرف خواہش ہوتی ہے روح وہیں رہتی ہے۔
مثال کے طور پر اگر انسان اپنی زندگی میں آخرت کی طرف چاہتا ہے، آخرت میں مقامات چاہتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، تو روح بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر اس کا وجود دنیا کی چاہتے رکھتا ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کے لقمے، ڈیزگنیشن، پوسٹ، شہرت، نفس، شہوت اگر یہ رکھتا ہے تو بدن روح کو دوبارہ کھینچتا ہے. اب یہ دونوں خواہشات جو اس کی زندگی میں ہوتی ہیں یہ اس کے اندر تناؤ پیدا کرتی ہیں. اگر آخرت کی زیادہ تیز تھی تو روح بدن سے کھنچ کر پرواز کر جاتی ہے، لیکن اگر دنیا کی خواہش زیادہ تھی تو بدن روح کو جکڑ لیتا ہے، کھینچنے نہیں دیتا، اور یہ کئی سال روح پھنسی رہتی ہے. اب ہمارے اپنے اوپر ہے، ہم اپنی روح کو پرواز دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. جتنا آپ اب ہر دیکھیں، اب کوئی آدمی کسی کے بارے میں تو کہہ ہی نہیں سکتا، ہر آدمی اپنے آپ سے تو واقف ہے. دنیا کی کوئی مشین، اسکینر آپ کو اسکین نہیں کر سکتا کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں یا آخرت سے، کوئی نہیں کر سکتا سوائے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر دیکھ لیں، یا پھر وہ ہستیاں کہ جنہیں ائمہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ انسان کا نفس کیا ہے. کیونکہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، جو انسان کی آرزویں ہوتی ہیں، وہی اس کے نفس کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی نفس شکلیں بناتا ہے، نفس جو ہے وہ شکل بناتا ہے. کیسی شکل بناتا ہے؟ جو خواہش، دنیا کی خواہش ہے جانور کی شکل بنے گی، اچھی خواہشات ہیں، اچھے عمل ہیں تو اچھی شکل بن کر جو ہے وہ جائے گی. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا، اور رجب علی خیاط کے بارے میں غالباً بیان ہوتا ہے کہ میں قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے قبرستان میں. دیکھا تو ایک خوبصورت نورانی سا کوئی شخص ہے جو جا رہا ہے. میں نے دیکھا تو وہ ایک قبر کے اندر چلا گیا، ایک قبر کے اندر چلا گیا، خوشبو. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا بدبو آنا شروع ہو گئی قبرستان میں. کیوں؟ دیکھا تو ایک سیاہ کتا ہے بدبودار، وہ چلتا ہوا گیا، وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ جو جوان نورانی سا چہرہ تھا وہ ایک عجیب سی حالت سے قبر سے باہر نکلا، جانے لگا. میں نے روکا، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اس کا نیک عمل تھا، میں اندر گیا کہ میں اس کو بچاؤں قبر میں، لیکن اس کا برا عمل آ گیا اور اس نے مجھے بھی باہر نکال دیا. عزیزان محترم، ہم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان آنکھوں کو اس قابل کیا ہی نہیں کہ یہ کچھ دیکھیں. جبکہ نہج البلاغہ واضح بیان کرتا ہے اہل ذکر کے بارے میں کہ یہ وہ ہے کہ جب یہ ذکر کو اپنے وجود سے جوڑ لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے، ان کے کان وہ سنتے ہیں جو لوگ